بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی ایکسرسائز کریں گے آج۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ماضی میں مکمل ہو چکا ہو، اس کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ پاسٹ کا مطلب ہے گزرا ہوا یا ماضی، پرفیکٹ مکمل، ٹینس زمانہ، وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں مکمل ہو چکا ہو یا پورا ہو چکا ہو، اس کے لیے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس یوز ہوتا ہے۔ اس کی ایکسرسائز ہے، اس کی کچھ ایگزامپلز اس میں دیکھیں گے۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے سینٹینسز بنانے کے لیے اردو میں اس کی پہچان ہے، آخر میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، لیا تھا، کیا تھا، دیا تھا وغیرہ اس طرح کے لفظ آتے ہیں۔ اور اس میں ہیلپنگ ورب ایک ہی لگتا ہے، ہیڈ ہیلپنگ ورب لگتا ہے سب کے ساتھ۔ آئی، وی، یو، دے، پلورل ناؤنز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہیڈ لگے گا۔ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن وغیرہ جو بھی ہیں سب کے ساتھ ہیڈ لگے گا۔ اور اس کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم لگتی ہے۔ اس کا فارمولا یہ ہے، اس کو شارٹ فارم میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ افرمیٹیو سینٹینسز یا سمپل سینٹینسز یا پازیٹیو سینٹینسز بھی کہتے ہیں ان کو۔ بنانے کا طریقہ یا فارمولا یہ ہے، سبجیکٹ سب سے پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد اس میں ہیلپنگ ورب ہیڈ لگتا ہے اور ورب کی تھرڈ فارم لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آبجیکٹ اگر ہو تو آبجیکٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد فل سٹاپ۔ اگر آبجیکٹ نہ ہو سینٹینس میں تو ورب کے بعد ہی فل سٹاپ لگتا ہے۔ اس کے اردو فقرے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو بتا چکا تھا، ہی ہیڈ ٹولڈ ہز مدر۔ ہی وہ سبجیکٹ ہے، ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے، ٹولڈ ٹیل کی تھرڈ فارم ہے، مین ورب کی تھرڈ فارم ہے۔ ہز مدر، مدر اس میں آبجیکٹ ہے۔ ہی ہیڈ ٹولڈ ہز مدر، وہ اپنی ماں کو بتا چکا تھا یا اس نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا، دونوں طرح سے یہ فکر آتا ہے۔ وہ گھر جا چکے تھے یا وہ گھر چلے گئے تھے۔ دے ہیڈ گون ٹو ہوم، دے اس میں سبجیکٹ ہے، ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے، گون گو کی تھرڈ فارم ہے، ہوم اس میں آبجیکٹ ہے، ٹو پریپوزیشن ہے۔ دے ہیڈ گون ٹو ہوم، وہ گھر جا چکے تھے، وہ گھر، میں نے نماز پڑھ لی تھی۔ آئی ہیڈ آفرڈ مائی پریئر، آئی اس میں سبجیکٹ ہے، ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے، ہیلپنگ ورب اس میں ہیڈ لگتا ہے، سنگولر ہو یا پلورل ہو۔ آفرڈ، آفر کی تھرڈ فارم ہے۔ مائی پریئر، پریئر اس میں آبجیکٹ ہے، آئی ہیڈ آفرڈ مائی پریئر، میں نے نماز پڑھ لی تھی یا میں نماز پڑھ چکی تھی۔ کسان اپنی فصلوں کو پانی دے چکا تھا یا کسان نے اپنی فصلوں کو پانی دے دیا تھا۔ فارمر ہیڈ واٹرڈ ہز کراپس، فارمر اس میں جو سبجیکٹ ہے، ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے، واٹرڈ ناؤن ہے، ناؤن نہیں، ادھر یہ ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے، ورب کی تھرڈ فارم مین ورب کی۔ کراپس اس میں آبجیکٹ ہے، فارمر ہیڈ واٹرڈ ہز کراپس، کسان اپنی فصلوں کو پانی دے چکا تھا۔ یہ سارے سینٹینسز ہم پہلے کر چکے ہیں، اس میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی انہی کو تھوڑا چینج کیا ہے تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ نیگیٹو سینٹینسز، نیگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے یہ شارٹ فارم میں فارمولا لکھا ہوا ہے، سبجیکٹ سب سے پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے، ناٹ نیگیٹو کے لیے ناٹ لگتا ہے، اور مین ورب کی تھرڈ فارم، اور آخر میں آبجیکٹ اگر ہو تو لکھتے ہیں، اگر نہ ہو تو فل سٹاپ ادھر ورب کے بعد آتا ہے۔ اگر آبجیکٹ ہو تو آبجیکٹ لگاتے ہیں اور آخر میں فل سٹاپ۔ تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا تھا یا تم اپنا وعدہ نہیں نبھا چکے تھے۔ یو ہیڈ ناٹ کیپٹ یور پرامس، یو اس میں سبجیکٹ ہے، ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے، ناٹ نیگیٹو کے لیے لگائیں گے، اور کیپٹ کیپ کی تھرڈ فارم ہے، پرامس اس میں آبجیکٹ ہے۔ یو ہیڈ ناٹ کیپٹ یور پرامس، طلبہ کو سبق سمجھ نہیں آیا تھا،
Students had not understood the lesson. Students इसमें सब्जेक्ट है, had इसमें हेल्पिंग वर्ब है, not नेगेटिव के लिए लिखेंगे, understood understand की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, the lesson इसमें ऑब्जेक्ट है, students had not understood the lesson. तुमने अपने वालिद से इजाज़त नहीं ली थी. You had not asked permission from your father. You इसमें सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब है, not नेगेटिव के लिए लिखेंगे, asked ask की थर्ड फॉर्म है, permission asked permission from your father इसमें फादर ऑब्जेक्ट है. You had not asked permission from your father. permission इजाज़त के लिए लिखा हुआ है. तुमने अपने वालिद से इजाज़त नहीं ली थी या तुम अपने वालिद से इजाज़त नहीं ले चुके थे. सूरज नहीं निकल चुका था. Sun had not risen. Sun इसमें सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब, not नेगेटिव के लिए, risen राइज की थर्ड फॉर्म रीजन है. वो मार्केट नहीं जा चुकी थी. She had not gone to market. She इसमें सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब है, not नेगेटिव के लिए, नहीं के लिए, gone go की थर्ड फॉर्म, मार्केट इसमें ऑब्जेक्ट है. She had not gone to market. वो मार्केट नहीं जा चुकी थी या वो मार्केट नहीं गई थी. मैंने चाय नहीं पी थी या मैं चाय नहीं पी चुकी थी. I had not taken tea. I इसमें सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब, not नहीं के लिए लिखेंगे, टेकन टेक की थर्ड फॉर्म, टी चाय. आई हैड टी इसमें ऑब्जेक्ट है. आई हैड नॉट टेकन टी. मैंने अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाया था या मैं अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं करवा चुकी थी या करवा चुका था. दोनों लिख सकते हैं. दोनों के लिए आई ही होगा. आई हैड नॉट सबमिटेड माई प्रोजेक्ट. आई इसमें सब्जेक्ट है, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए लिखेंगे, सबमिट की थर्ड फॉर्म सबमिटेड. माई प्रोजेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट है. आई हैड नॉट सबमिटेड माई प्रोजेक्ट. मैंने अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाया था. उसने सवाल नहीं पूछा था. ही हैड नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन. ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए लिखेंगे, आस्क्ड आस्क की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड. अ क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्ट है. ही हैड नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन. उसने सवाल नहीं पूछा था. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के बाहर लगाते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हैड है, हैड को फिक्रे के बाहर लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट अगर हो, फिक्रे में नहीं हो, नेगेटिव हो तो नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे उसके बाद, और आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क. अगर इसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा. अगर इसमें WH फैमिली का कोई हो मेंबर तो उसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे. क्या मैंने दुआ ले ली थी. इसका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं. क्या मैंने दुआ ले ली थी कह सकते हैं, येस ले ली थी या नो. तो इसलिए इससे पता चलता है कि ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है. हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है, हैड आई टेकन मेडिसिन. क्या मैंने दुआ ले ली थी. हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है जिसको बाहर निकाला है. आई इसमें सब्जेक्ट है, टेकन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेडिसिन ऑब्जेक्ट है. हैड आई टेकन मेडिसिन. क्या मैंने दुआ ले ली थी या क्या मैं दुआ ले चुकी थी. क्या तुमने लिख लिया था या क्या तुम लिख चुके थे. हैड यू रिटन. इसका आंसर भी हम यस या नो में दे सकते हैं. इससे पता चलता है कि ये इसको हेल्पिंग वर्ब से लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, हैड यू के साथ, यू सब्जेक्ट है, रिटन इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क इधर ही लिखेंगे. हैड यू रिटन. क्या तुमने लिख लिया था या क्या तुम लिख चुके थे. तुमने क्या लिख लिया था. अब इसका आंसर तो यस या नो में नहीं दिया जा सकता. इसका तो बताएंगे क्या लिख लिया था. कोई ऐसे लिख लिया था या कोई आंसर लिख लिया था क्वेश्चन का, क्या लिख लिया था. तुमने क्या लिख लिया था. क्या के लिए व्हाट लगता है. व्हाट हैड यू रिटन. व्हाट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
ہیلپنگ ورب اس میں ہیڈ ہے، یو اس میں سبجیکٹ ہے، ریٹن مین ورب کی تھرڈ فارم ہے، اس میں بھی آبجیکٹ نہیں ہے۔ واٹ ہیڈ یو ریٹن، تم نے کیا لکھ لیا تھا یا تم کیا لکھ چکے تھے؟ وہ میری مدد کیوں کر چکے تھے؟ اب اس کا بھی آنسر یس یا نو میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اس میں ڈبلیو ایچ فیملی کا لگے گا ممبر۔ ڈبلیو ایچ فیملی کا ممبر اس میں دیکھیں گے کیوں ہے، کیوں کے ساتھ کیوں کے لیے لگتا ہے وائی۔ وائی ہیڈ دے ہیلپڈ می، وائی کے بعد ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے، دے وہ اس میں دے سبجیکٹ ہے، اس میں ہیلپڈ مین ورب کی تھرڈ فارم ہے، می آبجیکٹ ہے۔ وائی ہیڈ دے ہیلپڈ می، وہ میری مدد کیوں کر چکے تھے یا انہوں نے میری مدد کیوں کی تھی۔ تم نے یہ مضمون کیسے لکھ لیا تھا؟ ہاؤ ہیڈ یو ریٹن دس ایسے، تم نے یہ مضمون کیسے لکھ لیا تھا؟ اس کا بھی آنسر ہم یس یا نو میں نہیں دے سکتے۔ کیسے کے لیے ہاؤ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہاؤ لکھیں گے، ہاؤ ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے اس میں، یو اس میں سبجیکٹ ہے، ریٹن مین ورب کی تھرڈ فارم ہے، ایسے اس میں دس ایسے، ایسے اس میں آبجیکٹ ہے۔ ہاؤ ہیڈ یو ریٹن دس ایسے، تم نے یہ مضمون کیسے لکھ لیا تھا، اس کے آخر میں کویشچن مارک لکھیں گے۔ استاد نے طالب علم کو سزا کیوں دی تھی؟ اس کا بھی آنسر ہم یس یا نو میں نہیں دے سکتے، اس وجہ سے ڈبلیو ایچ فیملی کا ممبر لگے گا شروع میں، تو اس کیوں کے لیے وائی لکھتے ہیں۔ وائی ہیڈ ٹیچر پنشڈ دا اسٹوڈنٹ، وائی کیوں کے لیے لکھیں گے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، وائی ہیڈ ٹیچر اس میں سبجیکٹ ہے، پنشڈ مین ورب کی تھرڈ فارم ہے، اسٹوڈنٹ اس میں آبجیکٹ ہے۔ وائی ہیڈ ٹیچر پنشڈ دا اسٹوڈنٹ، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ اب اس کا بھی آنسر یس یا نو میں نہیں دیا جا سکتا، تو کیوں کے لیے وائی لکھتے ہیں۔ وائی ہیڈ یو ناٹ ایٹن میل، وائی اس میں کیوں کے لیے لکھا ہے، ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے، یو سبجیکٹ ہے، ناٹ نیگیٹو کے لیے کیونکہ یہ سینٹینس انٹروگیٹو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے، ایٹن مین ورب کی تھرڈ فارم ہے، میل اس میں آبجیکٹ ہے۔ وائی ہیڈ یو ناٹ ایٹن میل، کیا انہوں نے انگریزی زبان بولی تھی؟ کیا انہوں نے انگریزی زبان بولی تھی؟ اب اس کا آنسر یس یا نو میں دے سکتے ہیں ہم، اگر بولی تھی تو یس کہہ سکتے ہیں، اگر نہیں بولی تھی تو نو کہہ سکتے ہیں، یہ ہیلپنگ ورب والا سینٹینس ہے۔ ہیڈ دے اسپوکن انگلش لینگویج، ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے جس کو فقرے کے شروع میں لکھیں گے، دے اس میں سبجیکٹ ہے، اسپوکن مین ورب کی تھرڈ فارم، انگلش لینگویج اس میں آبجیکٹ ہے۔ ہیڈ دے اسپوکن انگلش لینگویج، تم نے اسکول کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اب اس کا آنسر یس یا نو میں نہیں دے سکتے، ڈبلیو ایچ فیملی کا ممبر لگے گا، اس میں ڈبلیو ایچ کیوں کے لیے وائی لکھیں گے۔ وائی ہیڈ یو لیفٹ دا اسکول، وائی کے بعد ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے، یو سبجیکٹ ہے، لیفٹ لیو کی تھرڈ فارم لیفٹ ہے، اسکول اس میں آبجیکٹ ہے۔ وائی ہیڈ یو لیفٹ دا اسکول، تم نے اسکول کیوں چھوڑ دیا تھا یا تم اسکول کیوں چھوڑ چکے تھے۔ انہوں نے اچھے نمبر کیسے لے لیے تھے، اسے ہم کہیں گے کہ وہ پڑھتا تو تھا نہیں لیکن اس نے اچھے نمبر کیسے لے لیے۔ انہوں نے اچھے نمبر کیسے لے لیے تھے، اس میں یس یا نو میں آنسر نہیں دے سکتے، اس لیے یہ ڈبلیو ایچ فیملی والا ہے، اس میں لگے گا۔ اور کیسے کے لیے ہو لکھتے ہیں، ہو ہیڈ دے گاٹ گڈ مارکس، ہو کے بعد ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے، دے سبجیکٹ ہے، گاٹ اس میں گیٹ کی تھرڈ فارم ہے، گڈ مارکس اس میں آبجیکٹ ہے۔ ہاؤ ہیڈ دے گاٹ گڈ مارکس، انہوں نے اچھے نمبر کیسے لے لیے تھے۔